بھی کوئی سخت مشکل یا حاجت پیش آئے تو فوراً یہ عمل کر لیں، اللہ کی ایسی مدد حاصل ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نہیں کہتا یہ میرا کمال ہے، اس مالک کا کمال ہے جس نے ہمیں یہ تھوڑا سا اپنا خزانے میں سے علم دیا ہے۔ تو آج کا وظیفہ بھی بڑا لاجواب ہے، بڑا باکمال ہے۔ اس وظیفے کو ضرور سماعت کیجیے گا انشاءاللہ۔ جب بھی کوئی سخت مشکل پیش آئے یا حاجت پیش آئے تو فوراً اس عمل کو کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد حاصل ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں۔ خدا نخواستہ کیسی ہی مشکل آ جائے یا بیماری آ جائے یا تنگی آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے، باکمال ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس چینل پر قرآن و حدیث سے وظائف پیش کیے جاتے ہیں اور الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کے تابع ہیں، اور ہمارا مقصد، اس چینل کا مقصد یہی ہے ہماری ٹیم کا، کہ مسلمانوں کی بھلائی ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے ہم کام آئیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اور الحمدللہ ہمارا مقصد جو ہے کامیابی کی طرف ایک سفر کر رہا ہے۔ نہ صرف یوٹیوب کی دنیا سے پہلے بھی، ابھی یوٹیوب تو ہمیں ایک منتھ نہیں ہوا تقریباً یوٹیوب پہ آئے ہوئے، اس سے پہلے بھی الحمدللہ رب العالمین جب ہم مسجد میں بیٹھ کے دم وغیرہ، طویل وغیرہ، عملیات وغیرہ، وظائف وغیرہ لوگوں کو بتاتے تھے، اور بہت سی لوگوں کی خواہشات پوری ہوئیں، بہت سی لوگوں کی مشکلات دور ہوئیں، بہت سے لوگ متاثر ہوئے، اور بہت سے لوگوں کے کہنے پر الحمدللہ ہم اس کام کو یوٹیوب پر لے کے آئے ہیں کہ عوام الناس کی بھلائی ہو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی ہو۔ بس مقصد یہ ہے، نہ عزت کمانا مقصد ہے، نہ پیسے کمانا مقصد ہے۔ تمہارے کیا آج کا وظیفہ بڑا مجرب، بڑا باکمال، بڑا لارب اور بڑا ہی خوبصورت وظیفہ ہے۔ جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تنگی آئے، نچاکی آئے، خواہ گھر میں جھگڑے ہوں، خواہ وہ کاروباری مشکلات ہو، دفتری معاملات ہوں، تعلیمی معاملات ہوں، کوئی مقدمے میں پھنس چکا ہے، اس کو رہائی نہیں مل رہی، یا کوئی ایسا مقدمہ ہے جو ناجائز پڑا ہے اور بے جا مقدمہ پڑ چکا ہے اور بے جا ہی جھوٹے مقدمے کے تحت جیل ہو چکی ہے اور رہائی بھی نہیں مل رہی، یہ وظیفہ اس کے لیے بھی بڑا مجرب ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹے مقدمے میں گرفتار ہو کے جیل کاٹ رہا ہے اور سنوائی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی لاجواب وظیفہ ہے۔ لہذا میں اپنے تمام ویور سے گزارش کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کی خدمت کے لیے اس طرح کی ویڈیو کو آپ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھیاری امت کے ہم کام آ جائیں۔ آج مسلمان بڑا پریشان ہے، مالی طور پہ، کاروباری طور پہ، گھر کے طور پر، اور ویسے بھی جو پاکستان میں حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ لہذا میری تمام ویور سے گزارش اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں تک، اپنے مسلمان بھائیوں تک اس میسیج کو پہنچائیں۔ وظیفہ بہت ہی آسان بھی ہے، بس سمجھنے کی دیر ہے۔ جس طرح میں ہر ویڈیو میں یہ بات لازماً کہتا ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھنا ہے۔ اگر یقین نہیں ہوا تو ہمارا وظیفہ جو ہے کام نہیں کرے گا۔ بظاہر بات ہے، یقین کامل سے وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ حالات بھی بدلے گا، بیماری کو صحت میں بدلے گا، تنگی کو خوشحالی میں بدلے گا، پریشانی کو اللہ پاک سکون اور راحت میں بدلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر شے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کرنے والا ہے۔ لہذا یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یقین کامل، ہم انبیاء کرام علیہ السلام والا یقین تو نہیں لا سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ اپنے یقین پر، اپنے بھروسے پر، ایمان پر، یقین پر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میری مدد کرے گی، میں نے الفاظ پڑھنے ہیں، اللہ نے مدد فرمانی ہے، میں نے الفاظ پڑھنے ہیں، اللہ نے معاملات آسان بنا دینے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسی ہی کوئی مشکل ہو، جیسی ہی کوئی پریشانی ہو، تنگی ہو، ہاں کوئی جیل کے اندر جھوٹے مقدمے میں گرفتار ہے، یا کوئی اغوا کار کسی بھی بچے کو یا کسی بھی شخص کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، اس کا نام و نشان نہیں مل رہا، پتہ نہیں مل رہا، اس کے لیے بھی یہ مجرد تو سامعین و ناظرین وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ وظیفہ بڑا باکمال، بڑا لاجواب، قرآن و حدیث سے یہ وظیفہ پیش کیا جائے گا۔ کرنا کیا ہے، آپ نے 2 رکعت نماز برائے حاجات پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ بہترین وقت جو ہے وہ ہے تہجد کے وقت میں۔ دیکھیں ہم اپنے کاروبار میں وہاں انویسٹ کرتے ہیں جہاں ہمیں بہترین موقع ملے، تو ہمیں ان وظائف کو بھی ان وقت میں کرنا چاہیے جو بہترین وقت ہے۔ اب تہجد کا وقت ہم کیوں کوٹ کرتے ہیں جی؟ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ تہجد کے وقت میں اللہ رب العالمین اپنی شان کے لائق دنیا یا آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مرادیں پورا کر دوں، ہے کوئی بیمار جو صحت یاب اسے بیماری سے شفا دے دوں، ہے کوئی بے اولاد اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی بے گھر اسے گھر دے دوں۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں منگتا بن کے، سوالی بن کے، بھکاری بن کے اسی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے سوال پیش کرنا ہے، اور اگر ہم وظیفہ پڑھ کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا وظیفے
की बरकत से, कुरान की बरकत से, क्योंकि वजीफा कुरान की आयत है, और उसकी बरकत से इंशाल्लाह जल्दी हमारा काम बन जाएगा, आसानियां जल्दी आ जाएंगी, बीमारी जल्दी दूर हो जाएगी, माली मुश्किलात जल्दी दूर हो जाएंगी, घरेलू परेशानियां जल्दी दूर हो जाएंगी। अगर कोई झूठे मुकदमे में कैद है उसको जल्दी रिहाई मिल जाएगी, अगर कोई अगवा हो चुका है तो वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। तो इसलिए तहज्जुद के वक्त में आपने उठना है, अच्छी तरह वुजू करना है, और आपने 2 रकत नमाज बराए हाजत पढ़नी है, आम नमाज की तरह, आम नमाज की तरह जिससे पढ़ते हैं, 2 नफल पढ़ते हैं, पहली रकत में सूरह फातिहा, फिर 3 बार सूरह इखलास, रुकू सुजूद। सजदों में आपने जो 2 रकत के 4 सजदे होते हैं, पहली रकत में 2 सजदे और दूसरी रकत के 2 सजदे। आप सजदों में 3 तस्बीह पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला। तो सुबहान रब्बियल आला के बाद आपने सजदे में ही पहली रकत के 2 सजदे और दूसरी रकत के 2 सजदे, सजदों में ही आपने 3 तस्बीहों के बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस आयत को आपने हर सजदे में आपने 140 बार पढ़ना है। हर सजदे में 140 बार पढ़ना है। ठीक है जी। यह आपने 3 दिन वजीफा करना है, तहज्जुद के वक्त में करना है, और तीनों दिन चलते फिरते, उठते बैठते, बावुजू बेवुजू, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब सजदों में ये पढ़ रहे हो तो आपकी जो मुश्किल है, मिसाल कोई बेघर है, कारोबारी मुश्किलात की शिकार है, मुकदमे, झूठे मुकदमे में कोई भाई बहन या भाई शोहर बेटा या कोई भी खानदान का अजीज गिरफ्तार है, रिहाई नहीं मिल रही, उसका तस्वुर जमाना है, तो इसलिए इस वजीफे को आपने ऐसे करना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत 3 दिन में आप खुद देखेंगे, हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब ये है, इय्याका नअबुदु, ऐ मौला हम तेरी ही बंदगी करते हैं, इय्याका नस्तईन और तुझ ही से मदद चाहते हैं। मौला मैं बेघर हूँ, मुझे घर दे दे। मौला मैं भिखारी आया हूँ, माली मुश्किलात का शिकार हूँ, मेरी माली मुश्किलात दूर फरमा दे। या मौला मैं सवाली बन के आया हूँ, मेरा अजीज गिरफ्तार है, झूठे मुकदमे में गिरफ्तार है, मौला रिहाई दे दे। या अल्लाह मैं अपने बहन की अच्छा रिश्ता तलब करने के लिए आया हूँ। इस तरह भिखारी बन के, सवाली बन के, हर जो मुश्किल है उसको जहन में रखना है, सजदों में भी, और 3 दिन इसकी तस्बीह को लगातार बेशुमार पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह ताला आप हैरान रह जाएंगे, वहां से अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा जहां आपका गुमान भी नहीं किया होगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। फी सबीलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला वज़ाइफ वगैरह बताए जाते हैं, और कोई किसी से डिमांड नहीं की जाती। हमें लोग घरों में बुला के भी दम वगैरह, तवीज़ वगैरह के लिए बुलाते हैं, हम फी सबीलिल्लाह जाते हैं, उसमें भी हम कोई डिमांड नहीं करते। तुम्हारे क्या है, मेरी आप तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि आपका ताउन दरकार है, इस तरह की अच्छी वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस वक्त उम्मत मुसलमान बड़ी परेशान है, खुसूसन माली तौर पे। अल्लाह सबकी मुश्किलात दूर फरमाए, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस वज़ाइफ को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।